چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہوگی آج کیس کا اختتام کریں، ایک کیس کو ہی لے کر نہیں بیٹھ سکتے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا، جب مارشل لا لگتا ہے سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کی، پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے۔ فرد واحد کرے تو ٹھیک اور پارلیمان کرے تو گناہ ہوگا۔ پارلیمان کی عزت کرنی چاہیے۔ کیا آپ اگلے مارشل لا کا دروازہ ہم سے کھلوانا چاہتے ہیں؟ ملک کے ساتھ کھلواڑ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں نے حلف آئین و قانون کے مطابق لیا ہے، عدالتی فیصلوں کے مطابق نہیں۔ اگر کوئی قانون بنیادی حقوق سے ٹکراتا ہے، قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ پارلیمان نے 184(3) کا غلط استعمال دیکھ کر ہی اپیل کا حق دیا۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس، چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ کی سماعت۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، جب مارشل لا لگتا ہے سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ مارشل لا لگے تو حلف کو بھول جایا جاتا ہے۔ پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے۔ کیا آپ اگلے مارشل لا کا دروازہ ہم سے کھلوانا چاہتے ہیں؟ حلف میں آئین کے خلاف قانون کا بھی ذکر ہے، مد نظر رکھیں۔ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پارلیمان کی عزت کرنی چاہیے۔ فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کی ہے۔ فرد واحد کرے تو ٹھیک اور پارلیمان کرے تو گناہ ہو گیا۔ جب مارشل لا لگتے ہیں پھر سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں، اور پھر یہاں اس کمرے میں کتنی تصویریں لگی ہیں جو پھر وہ عہد بھی بھول جاتے ہیں، پھر آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ مگر جب پارلیمان کچھ کرے تو اس سے مین میخیں پھر ہو جاتی ہیں شروع۔ وہاں بھی ذرا سر اٹھا لیا کریں نا، ہم نہیں مانیں۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت ہمیں ایک غیر معمولی اختیار دیا گیا۔ کیا ایکٹ کے ذریعے اس اختیار کو وسیع کیا گیا یا کم؟ جو نیا اختیار دیا گیا وہ اسی سپریم کورٹ کے اندر ہی دیا گیا۔ اس عمارت سے باہر کسی کو اختیارات منتقل نہیں کیے گئے۔ آپ بتائیں، ایکٹ سے سپریم کورٹ کے اختیارات کم کیسے ہوئے؟ میں نہیں محسوس کر رہا ہم سے کوئی اختیارات لے لیے گئے۔ میں نے حلف آئین و قانون کے مطابق لیا ہے، عدالتی فیصلوں کے مطابق نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ابتدائیے میں کہا کہ اس قانون کا اثر بالخصوص چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر ہوتا ہے۔ ایک طرح سے چیف جسٹس کے اختیار کو کم نہیں تو محدود کیا جا رہا ہے، لیکن یہی اختیار سینئر ججز میں بانٹا جا رہا ہے۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہی بات ان ججز پر بھی ہوگی جو مستقبل میں چیف جسٹس اور ان کے سینئر ججز ہوں گے۔ ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا ہے، اور اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ بینچ کا حصہ نہ بنوں۔ پھر جب ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ججز متاثر ہوں گے تو پھر رہ کون سے ججز جائیں گے؟ تو بہتر ہے کہ تمام ساتھی اس کیس کو سنیں، کیونکہ یہ اختیار ہے۔ یہ ایک حد تک جنگ کا لفظ تو بہت معنی خیز ہے۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس اور پارلیمنٹ کے اختیارات آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کچھ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ بتائیں، ہم اچھی طرح سننا چاہتے ہیں، مگر سنوائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنوں بحث کرتے چلے جائیں۔ قانون کا اثر بالخصوص چیف جسٹس، ان کے 2 سینئر ججز پہ ہوتا ہے کہ ایک طرف چیف جسٹس کے اختیارات ہیں، ان کو اگر کم نہیں تو محدود کیا جا رہا ہے ایک طرح سے، تو دوسری طرف یہی اختیاروں کو بانٹا جا رہا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آج ہی کیس کا اختتام کریں۔ ایک ہی کیس کو لے کر نہیں بیٹھ سکتے۔ سپریم کورٹ میں پہلے ہی بہت سے کیس زیر التوا ہیں۔ ہم وکلا کو سنیں گے، لیکن اگر پھر بھی بحث کرنا چاہیں اور کوئی دلائل رہ گئے ہوں تو تحریری طور پر دے دیں۔